حضرت انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کے پیغام کو سمجھے، کیونکہ اس کے خالق کا پیغام ہے ہی انسان کے لیے، اسی لیے تو وہ رب العالمین کہلاتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، سلام اور شالوم، آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آج کے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، خدا تعالیٰ کی حفاظت و پناہ کے اندر ہوں، اور آپ کے عزیز و اقارب، آپ کا گھرانہ اس پروگرام کے وسیلے سے کثرت کی برکت پائے۔ سلسلہ گفتگو اس ہفتے بھی قرآن سے قرآن تک ہے، اور پچھلے ہفتے ہم عرض کر رہے تھے آپ سے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ ایک تشریح ہمیں انسانوں سے ملتی ہے، یعنی علماء کرام سے، مولوی صاحبان سے، اور ایک ریٹن میں جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور ہم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ کیا قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے اور اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ ہے، اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ عالمگیر نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس بات کی نفی کر دی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب اس نے کم کیا ہے، یعنی مسلمان یا مسلمان کے لفظ کے ساتھ جو گفتگو قرآن نے کی ہے وہ 40 بار اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو جو مخاطب کیا ہے وہ گویا 241 بار 241 ٹائم قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آئیے آج پھر ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ انسان کے متعلق کیا ہے۔ اب تھوڑی گفتگو انسان کے لیے بھی ہو جائے کہ لوگو، یعنی انسان او مین کائنڈ یا ایھا الناس، لوگو یا انسان کا تذکرہ بھی ہم تھوڑی دیر کر لیں۔ اس کی پیدائش کے متعلق بائبل مقدس کی پہلی کتاب، اب یاد رکھیے کہ انسان کتنا محترم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان محترم ہے، نہیں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش پہلا باب، اور اس کے پہلے صفحے پر حضرت انسان کے بنائے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ جبکہ بڑے غور کے ساتھ ناظرین سنیے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب سے احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام یہ ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، کہ انسان کے بنائے جانے کا جو ذکر خیر ہے وہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلے صفحے کے اوپر ہی حضرت انسان کی تخلیق، اس کے بنائے جانے کا ذکر موجود ہے، جبکہ دنیا کی کسی اور الہامی، دینی، روحانی کتاب کے پہلے باب میں، پہلی کتاب میں، پہلے صفحے کے اوپر، پہلے پیج کے اوپر حضرت انسان کے بنائے جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اگر بائبل مقدس کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے تو یہ پھر اس بات کو اہمیت دیتی ہے کہ خدا کی نظر میں حضرت انسان کا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اور خدا کا اس کے ساتھ پیار کیا ہے۔ تو گویا ہم نے تھوڑا سا یہ سمجھا ہے کہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، بات سارے انسانوں کی ہے۔ اور پھر جو لفظ لوگو استعمال ہوا ہے، اگر آپ اس طرف اس بات کو لے جائیں گے کہ نہیں صرف یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، تو آج ہم قرآن شریف سے یہ بھی پوچھیں گے، کیونکہ سلسلہ گفتگو یہ ہے قرآن سے قرآن تک، کہ کیا یہ الفاظ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوئے؟ آئیے ہم سورہ بقرہ ہے اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، یعنی دوسری سورہ ہے اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ مرقوم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے
اور ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے جو اگلی آیت ہے 8ویں آیت، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ بتائیے قرآن نے جو ناس کا لفظ ہے وہ تو کافروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہم سمجھیں گے یہ بات کہ خدا جس نے اپنی کتاب مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر پیدا کیا ہے، یہ کس قدر زبردست بات ہے۔ اور اسی کو ہم عالمگیر خدا کی انکنڈیشنل لو کہتے ہیں، اگاپے لو کہتے ہیں، کہ ہر انسان اس کا مستحق ہے۔ سلسلہ گفتگو کی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ ہم مذہب کی کتابوں کو محدود نہ کریں، انہیں نہیں، یہ ہمارے لیے صرف ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں عبادت ہوتی ہے وہ خدا کے گھر ہیں، لیکن آپ اس میں بھی سختی دیکھیں گے، اور یہ بالکل میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرے ناظرین، میرے دوست، میرے بہن بھائی، میرا یہ عالمگیر گھرانہ جو مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے پروگرام کو، وہ متفق ہوں گے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی مسلمانوں کے علاوہ جانا چاہے، کوئی ہندو جانا چاہے، کوئی سکھ جانا چاہے، اور اسی لباس میں کوئی مسیحی جانا چاہے، تو آپ متفق ہوں گے کہ وہ نہیں جانے دیا جاتا، اس کو منع کیا جاتا ہے، بلکہ بعض ایسے رویے سامنے کہ مار پڑی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ خدا کا گھر تو نہ ہوا نا، وہ کسی کی اپنی لمیٹڈ کمپنی ہوگی، اپنا گھر ہوگا۔ اگر خدا کا گھر ہے تو قرآن کا پیغام سنیے، قرآن نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ جب آپ اس کے جس کو آپ خدا کا گھر کہیں گے اس کے اندر نہیں آنے دیتے، ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا جی، اور اگر آپ یہ کہ نہیں صرف مسلمان وہاں جا سکتے ہیں، پھر وہ خدا کا گھر نہیں، پھر وہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ لیکن ویرس برعکس اس کے، میں پوری تسلی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی کلیسیا، کوئی چرچ، کوئی گرجا آپ کو خدا کی عبادت کرنے سے منع نہیں کرے گا، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر۔ اور میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا، بہت سارے پروگرامز ہم نے کیے ہیں، اور مفتی صاحبان، علماء اکرام ملنے کے لیے آئے، اور ہم چرچ کے اندر تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے ہو، آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھ سکتے ہو۔ چلو یہ مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، اہل یہود، اہل مسیحیت ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیں، بعض دفعہ سنیوں کی مسجد کے اندر شیعہ نہیں آ سکتے، اور بریلوی سنی کی مسجد کے اندر اہل حدیث وہابی نہیں جا سکتے، ان کو نجدی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا کیا بنے گا؟ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر تفرقے میں پڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے وہ حدیث صادق آئے گی کہ فرقوں میں بڑھ جاؤ، لیکن 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو الفاظ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یعنی ناس کا لفظ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ میں نے کہا ہے کہ سورہ البقرہ اس کی 6 اور 8ویں آیات تک میں نے پڑھا ہے، یہ کافروں کے لیے لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں ہم 24ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ اور کئی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مخالفوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب چونکہ اس آیت سے جو پہلی آیت ہے 23ویں آیت 23 ورس جو ہے، یہاں پہ لکھا اور اگر تم کو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو، یعنی مخالفوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ النار التی وقودها الناس
والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو، اس ایندھن سے ڈرو اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ تو مخالفوں کے لیے بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا رب صرف مسلمانوں کا ہے، مسیحوں کا ہے، اہل یہود کا؟ ایسی بات نہیں، بلکہ کلام مقدس، بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے کہ زمین کا ہر خاندان اس کے نام سے منسوب ہے، اس کی ذات سے منسوب ہے کہ اس کا بنانے والا خدا قادر ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ پھر ایک اور آیت کا ہم حوالہ دیکھیں گے سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک میں، یہ 44 ورس ہے سورہ البقرہ کی، یعنی 44ویں آیت۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش دیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ آیت ہمیں 44ویں آیت بتا رہی ہے کہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو۔ ان میں لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ تو یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو، یعنی اس کے اندر قول و فعل میں تضاد جو لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو خدا کی جو ذات ہے وہ بڑی ہے، وہ عالمگیر ہے، وہ لامحدود ہے، اور کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک حوالہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، انجیل مقدس، انجیل شریف یوحنا کے اندر سے، کہ ساری چیزوں کا جو خالق اور مالک ہے وہ خدا قادر ہے اور رب العالمین ہے۔ کلام مقدس یوحنا کی انجیل شریف پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، کوئی چیز بھی دنیا کی۔ ساری چیزوں کا خالق اور مالک جو ہے وہ خدا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے اوپر ہمیں قبضہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی دعوت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اور ہم ایک فکر کو رواج دینا چاہتے ہیں کہ آئیے مذاہب کی کتابوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے ان کا مطالعہ کیجیے۔ اور میں نے کئی بار اس بات کی نفی کی ہے، اس رویے کی بھی میں نے نفی کی ہے کہ لوگ کتاب تو پڑھتے نہیں لیکن اپنے کامنٹس پاس کرتے ہیں، اپنے تاثرات لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، یہ ایمان کے بھی خلاف ہے کہ جس کو تم نے پڑھا نہیں اس کے اوپر تنقید کیسے کر سکتے ہو؟ اور ایسے لوگ میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں کہ وہ کتابیں نہیں پڑھیں گے۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ میں عرض کروں، ایک مسیحی نوجوان تھا اور وہ کچھ علماء کے ہاتھے چڑھ گیا، آپ یاد رکھیے، اور انہوں نے ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، ادھوری آیات اور مخالفت کے اندر آنے والی باتیں ان کو بتانا شروع کر دیں، حتیٰ کہ وہ مسیحی نوجوان جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن خدا کی طرف سے جو بھی پروگرام تھا، اس نے مجھ سے اپروچ کی، اس نے کہا بردر صدیق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسی ایسی باتیں ہیں، مجھے فلاں فلاں مولوی صاحب، عالم صاحب یہ بتا رہے ہیں بائبل کے خلاف، دین مسیحیت کے خلاف، مسیح کے خلاف، تو میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات آپ سے کرنی۔ میں کہا ضرور کیجئے۔ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ میں آپ کی اور ان کی میٹنگ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بالکل میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ گواہی عرض کر رہا ہوں۔ ہماری میٹنگ ہوئی، وہ عالم آ گئے اور پھر میں بھی وہاں تھا، وہ لڑکا نوجوان مسیحی بھی وہاں تھا۔ تو وہ آتے ہی انہوں نے کہا جی ہم سلسلہ گفتگو شروع کریں۔ میں نے کہا جی ضرور کریں۔
تو انہوں نے بائبل مقدس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دی. وقت نہیں کہ میں پوری بات بتاؤں، مختصر یہ بات بتاتا ہوں کہ جب خدا نے کرم کیا اور وہ لاجواب ہوئے تو وہ لڑکا بول اٹھا. اس نے کہا جی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جو گفتگو ہماری، تو وہ تھوڑے چپ تھے. میں نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیے. تو ان میں سے ایک عالم صاحب نے یہ کہا کہ میں جی عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی میں نے بائبل مقدس کے خلاف کہا ہے یہ میں نے احمد دیدات اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹیں ویڈیو سن کر کہا ہے، میں نے بائبل مقدس کو نہیں پڑھا ہے. آپ اندازہ کر لیجئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسیحی نوجوان کہنے لگا کہ بھائی صدیق، یہ مانے یا نہ مانے، میں آج کے بعد بائبل کی زندہ قدرت کو، مسیح کی عظمت کو اپنا خداوند، اپنا امیر، اپنا پیر و مرشد اور اپنا آقا اور اپنا خداوند مانتا ہوں، اور میں اب کسی گمراہی میں نہیں جاؤں گا. یہ وہ واقعہ ہے ناظرین جو میں نے آپ کے ساتھ خدا کو حاضر ناظر گواہ بنا کر اس کی پریزنس میں، اس کی حضوری میں عرض کیا ہے. اور آج وہ نوجوان شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ مسیحی دین میں قائم اور دائم ہے اور خدا کی ورشپ کرتا ہے. تو کس قدر یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ پڑھتے نہیں لیکن تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن شریف میں ہم اس بات کے اوپر عرض کر رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، اسے پڑھنے دیجئے لوگوں کو. اور پھر یاد رکھیے، نہ صرف ایسی بات ہے بلکہ جس قوم کو بہت سارے لوگ برا کہتے ہیں، آئیے اس کے متعلق قرآن شریف نے کیا بیان کیا ہے. یہ سورہ البقرہ ہے، دوسری سورہ قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر 83 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو پورے غور کے ساتھ سنیے. یہاں پہ یہ لکھا ہے 83 ورس سورہ البقرہ دوسری سورہ، اس میں لکھا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں اور باپ، رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. اب لوگوں سے جب اچھی باتیں کہیں گے نہیں، وہ جانیں گے کیسے؟ اس کے لیے میں یہاں عرض کر دوں، ایک حوالہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ نئے عہد نامہ میں کلام مقدس اناجیل شریف کے حصہ میں سے رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اور اس کا بڑا ہی اہم چیپٹر ہے کہ جب آپ لوگوں سے بیان نہیں کریں گے وہ کیسے مان جائیں گے. اس کا 10واں باب ہے، رومیو کے نام خط کا 10واں باب، اور اس کی آیت نمبر میں 9 سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. اب دیکھیے کلام نے، انجیل مقدس نے آپ سے کیا بیان کیا، وہ سب کا خدا ہے، یہودیوں کا، یونانیوں کا کوئی فرق نہیں، جو بھی اس سے دعا کرے گا وہ اس کی ضرور سنے گا. اور آگے لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں. جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں. تو اگر آپ یہی رویہ جاری رکھیں گے کہ مسلمانوں کی کتاب صرف قرآن ہے یا قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، تو یہ یہاں موجود آیت بتا رہی ہے 83 ورس سورہ البقرہ کی، یہاں تو یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے خدا نے عہد لیا، کہا کہ اپنے خدا کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا. والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم مورزون. یہاں لکھا ہے، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. جو بھی خدا کا کلام ہوگا، جو بھی خدا کی کتاب ہوگی، وہ لوگوں کے لیے ہے، وہ ایک کسی مذہبی فرقہ کے لیے نہیں ہے.
اور ایسا کام یسوع المسیح حضور المسیح کی زندگی میں بھی بعض ربی اور فقیہ اور فریسی کرتے تھے، اور آپ خداوند یسوع المسیح نے ان کی کریکشن کی، ان کی اصلاح کی کہ کیا موسیٰ کی کتاب نبیوں کے کلام میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے حوالہ جات کے ساتھ ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو لکھے ہوئے کلام کی اہمیت ہے، اور اس لیے یہاں پر اس آیت کے اندر جو بنی اسرائیل کے ساتھ عہد تھا اس کے اندر لکھا ہے کہ تم ساری باتیں کرنا، لیکن لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور کیا کرنا جس کو ہم صلات کہتے ہیں، اس کا مطلب بیسیکلی دعا ہے، اور نماز جو ہے یہ ایک فارسی لفظ ہے لیکن رواج پا گیا ہے، اور خدا کے دیوں میں سے تم دینا یعنی زکوٰۃ دینا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ تو یہ بھی الفاظ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرنا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جناب حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اب بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اسرائیل کو بھی صلاۃ والسلام اور حضرت کہہ دیا گیا۔ یس، کیونکہ یہ حضرت یعقوب نبی کا نام ہے، اور جب بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اسرائیل کے بچے، ان کی اولاد۔ لیکن قرآن شریف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعلیمات کے اندر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے بعضوں نے عمل کیا، بعضوں نے نہیں کیا، اور اس کی تائید سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، تیسری سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 113 سے لے کر 115 تک میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ 113 سے لے کر 115 آیات تک یہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن کے اندر، لیسو سوان من اہل کتاب امتن قائمتن یتلون آیات اللہ انا لیلا وہم یسجدون۔ اب قرآن نے، اب ہم نے ایک بات پکڑ لی، سب یہودی کافر ہیں، سب یہودی ملعون ہیں، او بنی اسرائیل کے ساتھ رابطہ نہ رکھو، یہ نہ کرو۔ حالانکہ نماز کے اندر ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی آل اولاد، اور وہ وجہ برکت اور وجہ خیر ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ تو ایسی برکتیں جناب حضرت محمد کو بھی عطا کر جیسی حضرت ابراہیم اور اس کی اولاد کو ملی ہیں۔ تو یہاں 113ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے حکم پر قائم ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیات اللہ یتلونا آیات اللہ انا اللیل، کہ وہ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ یہ تو خوبی لکھی ہے۔ اب کون سا ایسا شخص ہوگا جو کہہ دے گا یہ سارے بنی اسرائیل لانتی ہیں، لعنت و اسرائیل پر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا کہنا تو گناہ ہے، ایسا کہنا گستاخ نبی ہونے کے، گستاخ رسول، گستاخ پیغمبر خدا ہونے کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، جہاں تک بھی یہ پروگرام جا رہا ہے، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ لکھی ہوئی ہیں، کہ قرآن شریف کا یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور کوئی قوم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیا سارے مسلمان سچ بولتے ہیں؟ کیا سارے مسلمان شراب نہیں پیتے ہیں؟ کیا سارے مسلمان ملاوٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا سارے مسلمان جو ہے وہ گندگی پھیلاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ان اہل کتاب میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور ان میں لوگ خدا کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو رات کے بعد خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ من اہل الکتاب امتن قائمتن، امت قائمہ جو ہے وہ بھی لوگ ہیں۔ ٹرو، دیر از اے staunch community who recite the revelation of Allah in the night season۔ یہ نہیں لکھا اس کے اندر ترجمہ کچھ لوگ ہیں، نہیں، امت ہے، یہ ایک سوسائٹی، ایسی کمیونٹی ہے کہ وہ خدا کی آیات کو پڑھتے ہیں
اور پھر اس کو سجدے کرتے ہیں اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، یعنی دوڑتے ہیں اس کی طرف، اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکار ہیں، یہی لوگ وہ نیکوکار ہیں۔ اور جس طرح کی نیکی کریں گے، اب قرآن شریف کا بیان سنیے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب قرآن کا تو بیان یہ ہے کہ وہ تو خدا کے حکم پر، اس کے کلام پر قائم بھی ہیں، اس کی آیتوں کو رات میں اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، اور کلام مقدس بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے حضرت داؤد نبی کے بارے میں، وہ کہتا ہے میں رات کو ہر ایک پہر سے پہلے جاگ اٹھا تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں، اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں پر لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو یہ نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، بلکہ خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی گویا اہل کتاب کے اندر پرہیزگار بھی ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے قرآن کا یہ جو بیان ہے، اس کے اندر قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اب جو سنا سنایا ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ہر موقع کے اوپر ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجنی ہے، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، پھر ہم نے نعرے لگانے ہیں، پھر ہم نے اسرائیل کا نام لے کر پلے کارڈز کے اوپر پاؤں کے اندر روندنا ہے۔ آپ ناظرین قرآن کی دعوت کو سن رہے ہیں، قرآن سے قرآن تک کا پروگرام جو ہے، ہم باہر سے باتیں نہیں لا رہے۔ آپ کو یہ کیا سمجھا رہا ہے کہ آپ کہیں لا علمی کے اندر حضرت اسرائیل کی گستاخی نہ کر لینا، لا علمی کے اندر کہیں اسرائیل کا نام لے کر پاؤں کے تلے مت روندنا، بلکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر متقین لوگ بھی ہیں، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ اور پرہیزگاروں کی نشانی کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، خدا کے حکم پر قائم رہتے ہیں، پرہیزگار راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کس قدر خوبصورت بیان ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے رب العالمین، زندہ پاک خدا، تو جو ہمارا آسمانی رب ہے، باپ ہے، پالنے والا ہے، مہیا کرنے والا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو ناظرین کے لیے بابرکت بنا، اور ان کی اگر کوئی جائز حاجات اور دعائیں ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم، تیرے محبوب، تیرے پاک بیٹے یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ناظرین دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی ہوں دعوت حق کا کام کیجئے، اوروں کو یہ پروگرام شیئر کیجئے، اور اس طرح سے خدا کی برکت کے امین اور حامل بن کر خدا کے محبوب بندے بن جائیں، تاکہ اس کا جلال تمام زمین پر ظاہر ہو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔